السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک ٹیوبر۔ آج کی ہماری بک ہے ہدایت کے چراغ، ٹاپک حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی۔ حضرت شیث بن آدم کی اولاد میں 5ویں پشت پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ اور النہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا کوئی تذکرہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: ادریس بن یادر بن مہائل بن کنعان بن انواش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں 2 مقام پر آیا ہے، ایک سورۃ مریم اور دوسری سورۃ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانہ بعثت کے متعلق مورخین میں سخت اختلافات ہیں۔ تمام اختلافی اموار کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی و جغرافی بحث سے اجتناب کیا ہے اور صرف ان کی نبوت، رفعت و مرتبت اور ان کے صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی منشا کے تحت احادیث رسول بھی اس سے آگے نہیں جاتی، البتہ ضروری تذکرہ کتب احادیث سے مل جاتا ہے۔ قرآنی مضمون: سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ تھے وہ سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں کچھ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بلا شبہ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ نتائج عبر: علم رمل کی ایجاد۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے علم رمل کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ علم کیسا ہے۔ علم رمل چند مخصوص لکیروں اور نشانات کا علم ہے جس کے ذریعے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش و خطوط اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اکثر محدثین نے اس نبی سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام سمجھا ہے، واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم کی احادیث معراج میں اس قدر تذکرہ اور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے، لیکن یہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی عالم تھے جو خلافت فاروقی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ توریت اور انجیل سے واقعات بکثرت نقل کیا کرتے تھے۔ بہرحال اہل علم ان کے روایت کردہ واقعات پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت حلال بن لذاف کی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 57۔ ترجمہ: اور ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک اعمال کرتے ہیں میں ہر روز اتنا اجر و ثواب تم کو عطا کرتا رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری حیات درازی ہونی چاہیے تاکہ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے بن جائیں اور جنت کے اعلیٰ درجے نصیب ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے پر اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ موت فرشتہ سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری زندگی درازی ہو جائے۔ اس پر دوست فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کیا۔ جب دونوں چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو راہ میں فرشتہ موت زمین پر اتر رہے تھے، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر فرشتہ موت نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہیں؟ دوست فرشتہ نے کہا، میری پشت پر سوار ہیں۔ اس پر فرشتہ موت نے کہا، ابھی بارگاہ الہی سے حکم ملا ہے کہ میں ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین پر ہیں۔
اس کے بعد فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح وہیں چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل کرکے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔